السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہد حسین۔ بیشتر ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظر سے گزرتے ہیں کہ وہ انتہائی حساس ہوتے ہیں، اور اکثر ہم نوٹ کرتے ہیں کہ سندھ کے لوگ بھی اپنی دھرتی کے ساتھ کافی حساس اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ عطا محمد بھنبرو کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی خبریں نشر ہوئیں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی چیزیں گردش کر رہی ہیں، اور ان کی انتقال تدفین کے بعد، اس کے بعد پروفیسر ساجد سمرو کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو عرفانہ ملاح ہے پروفیسر، ان کے حوالے سے بھی کافی چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ تو یہ حساس ایشو ہے، اہم ایشو ہے، اور سندھ میں اس کے کیا تاثرات پائے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ سینئر صحافی شوکت قرائی صاحب موجود ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ اس معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اب اس کی وصیت میں صرف یہ نہیں ہے جو فرسٹ 2-3 لائنیں مذہب کے حوالے سے، اس کی وصیت میں یہ بھی ہے کہ مجھے الٹا جو ہے دفنایا جائے۔ اس میں اس کی سندھ کے ساتھ محبت کی انتہا نظر آتی ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی اپنی زمین کو چومتا رہوں۔ اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میری جو قبر ہے اس کو زنجیروں سے جکڑا جائے، کیونکہ میری سندھ جو ہے آزاد نہیں ہے، میری سندھ اپنے آزادی کے ساتھ فیصلے نہیں کر سکتی۔ یہ بھی ایک پروٹیسٹ ہے کہ دنیا دیکھے کہ ہم مرنے کے بعد بھی جکڑے ہوئے ہیں۔ تو بھنبرو صاحب کا یہ سارا جو ہے وہ سندھ کے ساتھ محبت اور پروٹیسٹ ہے۔ بھنبرو صاحب کی جو لائن تھی، جو بھنبرو صاحب کا موقف تھا، وہ یہی تھا کہ ہمارے خلاف مذہب کا ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ تھا بھنبرو صاحب کا کہ پاکستان کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان کو روکنے میں ہمارا مذہب کا جو اوپینین ہے، ہماری مذہب کی جو لائن ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، یعنی کہ مذہب کے ہوتے ہوئے وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں جس میں مذہب کی ممانعت ہے۔ تو بھنبرو صاحب نے جو وصیت دی ہے، میں تو اس سے فلی اتفاق کرتا ہوں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اس کی وصیت سے انکار نہیں ہے۔ بالکل میں اس طرح یقین رکھتا ہوں جس طرح اپنی ذاتی اوپینین میں کسی شخص کا یقین ہوتا ہے۔ بھنبرو صاحب سندھ سے بہت محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، اور اس کے اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا ایک جوان بیٹا سندھ کے لیے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ یہ سب چیزیں بھنبرو صاحب کو اپنی حیاتی میں دیکھنے کو ملی۔ تو بھنبرو صاحب کی جس طرح بھنبرو صاحب پہ تنقید کی جا رہی ہے، اس میں 3 سیگمنٹ آتے ہیں۔ ایک سیگمنٹ ایسا ہے جو بھنبرو صاحب کی سپورٹ کر رہا ہے، ایک سندھ کا سیگمنٹ ایسا ہے جو بھنبرو صاحب کو اپوز کر رہا ہے، دوسرا ایک بڑا سیگمنٹ ہے سندھ کا جو اس وقت وہ خاموش ہے، وہ ان چیزوں سے بہت دور ہے۔ لیکن آپ ہسٹری معلوم کریں گے سندھ کی، تو سندھ کے لوگ کبھی انتہا پسند نہیں رہے۔ جو لائن بھنبرو صاحب کی تھی کہ انتہا پسندی کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے، کبھی انتہا پسند نہیں رہے۔ اور ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ کوئی پہلی مرتبہ بھنبرو صاحب کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ اس سے پہلے مختوم بلاول جو سب سے بڑی شخصیت ہے سندھ کی، جس سے مسلمان بھی محبت کرتے ہیں اور ہندو بھی محبت کرتے ہیں، سندھ کے جتنے باشندے ہیں وہ سب مختوم بلاول سے محبت رکھتے ہیں۔ اس پر بھی الزام یہی تھا کہ انہوں نے قرآن کے پرت پھاڑ کے وہ اپنی جوتے میں جو ہے لگائے تھے، اور پھر اس کو سزا ملی اور اس پہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دور سائنس جی ایم سید کا۔ سائنس جی ایم سید نے بھی اپنی کتابوں میں مذہب کی اس طرح کے انوالومنٹ پہ اسے کافی نشانہ بنایا، اس پر بھی تنقید ہوئی، لیکن اس کا بہت بڑا سیاسی حلقہ تھا، اس کو ڈیفینڈ کرنے والے بہت سارے تھے، بھنبرو صاحب سے زیادہ تھے، اور اس وقت جو دور تھا نیشنلزم کا وہ بہت بڑا عروج تھا، اس کی سیاسی جماعت بہت بڑی تھی۔ تو جی ایم سید بھی ایک تنقید کا نشانہ بنے جس طرح ابھی بھنبرو صاحب بن رہے ہیں۔ ایک تو یہ سلسلہ سندھ کے اندر کافی عرصے سے چلتا رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے بعد بہت زیادہ ہے، مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، مذہب کو لے کر جو ہے سیاسی جماعتوں کو اور سندھ سے پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر بھنبرو صاحب کے اس ایشو کے بعد ساجد سمرو کی باری آئی۔ ساجد سمرو نے بھی اپنا ایک اوپینین دیا ہے، اور یہ پاکستان کے آئین میں، قانون میں یہ رائٹ ہے کہ بندہ اپنا اظہار کر سکتا ہے، بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے۔ انہوں نے کوئی غلط رائے نہیں دی، انہوں نے بھنبرو صاحب سے اتفاق کیا ہے۔ اس کے بعد اس پر کیس چلا، پھر گرفتار کر لیا گیا۔ پھر عرفانہ ملاح جو پروفیسر ہے، بہت بڑا نام ہے اس کا، بہت بڑی ریسپیکٹ کی جاتی ہے سندھ کے اندر، پھر ان کا نام آیا، پھر ان پر تنقید شروع ہوئی، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جس طرح مذہب کو استعمال کیا گیا ہے ایکسٹریمزم کے لیے، جس طرح مذہب کو انتہا پسندی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس طرح مذہب کو قوموں کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، اس مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو بھنبرو صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں، اور بھنبرو صاحب نے جو لکھا ہے، جو کہا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اور ہم اس اسکول آف تھاٹ سے ہیں جس اسکول آف تھاٹ سے بھنبرو صاحب تھے، اور اس کا بہت بڑا حلقہ ہے۔
اور بہت بڑا حلقہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. مذہب کے خلاف کوئی نہیں ہے. اب جب ہم بیٹھتے تھے بمرو صاحب سے تو بمرو صاحب یہی کہتا تھا کہ جی مذہب جو ہے وہ ہر شخص کے اندر ہے، لیکن اس مذہب کو جب غلط استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ اختلاف ہوتا ہے. اچھا جی، پروفیسر جیسے ساجد سمرو کی آپ گرفتاری ہوئی، جیل بھیج دیا گیا، اب پروفیسر یونیورسٹی میں کوئی عام اسکول یا ان سے آدمی نہیں تھے، اس کے بعد آپ عام عوام میں کس طرح کا تاثر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو جو پہلے کہا کہ 3 سیگمنٹ ہیں سندھ کے اندر. ایک وہ حلقہ ہے جو بمرو صاحب کے اور ساجد سمرو کی اس رائے کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایک وہ حلقہ ہے جو اس کو اپوز کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ بمرو صاحب کی جو وصیت تھی اس پہ جو ڈسکس چلا ہے، جو بحث ہوا ہے، اس میں ساجد سمرو نے کیا کہا ہے. ساجد سمرو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے پڑھا ہوگا، انہوں نے ریسرچ کی ہوگی، انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھا ہوگا، اس کے بعد جا کر وہ پروفیسر بنے ہیں اور اس نے اپنی رائے دی ہے. میری نظر میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور جو اس کی گرفتاری ہوئی ہے وہ بھی کنڈیمیبل ہے، اور اس کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. ایک سٹیزن کے حیثیت سے مجھے رائے کا اختیار ہے. اور دیکھیں کہ بلاسفیمی کے کیسز کتنے ہوتے ہیں پنجاب کے اندر، جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں پنجاب کے اندر خاص طور پہ کرسچن لوگ اس کے شکار بنتے ہیں، اور وہ تمام تر جو کیسز آتے ہیں ان کیسز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک اسٹوری ہوتی ہے، یا پلاٹ کا معاملہ ہوتا ہے، یا رشتے کا معاملہ ہوتا ہے، یا پیسے کی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس بلاسفیمی لا کو ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے. اس کو کوشش کی گئی تھی ختم کرنے کی، لیکن جو ایک پاکستان کے اندر 72 سالہ جو تاریخ ہے اس میں ہمیشہ ہی لوگوں کو ایک پسند بنانے کے لیے کوشش کی گئی ہے، اور ریاست کی طرف سے کی گئی ہے. افغان وار ہو یا اس کے بعد مشرف کا زمانہ ہو، اس میں ایکسٹریمزم تو بہت زیادہ اوپر آیا. تو وہ لوگ تو برداشت نہیں کریں گے نا. تو عرفانہ ملا کا بھی یہی ہے کہ بلاسفیمی جو لا ہے وہ کالا قانون ہے، اور اس میں بہت سارا حلقہ، بڑا حلقہ جو ہے پاکستان کے اندر اس بات کو سمجھتا ہے کہ بلاسفیمی لا غلط استعمال ہو رہا ہے. اچھا، یہ ان کے اوپر جو پروفیسر ہیں ساجد سمرو، ان کے اوپر توہین مذہب کا الزام ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی وصیت تھی عطا محمد بھمرو کی، کیا وہ وصیت جو ہے کیا وہ مذہب کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے؟ کیا وصیت تھی بھی یا نہیں تھی؟ اس طرح کے بارے میں کیا معلوم؟ میں تو بلیو کرتا ہوں کہ جو بمرو صاحب کی وصیت تھی وہ بالکل صحیح تھی. ایک اس کی وصیت میں ایک پروٹیسٹ بھی ہے، احتجاج بھی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ مذہب کے نام پر کیا کیا گیا ہے. اگر مذہب کے ساتھ جوڑ کے ہمارے ساتھ یہ حالت کی گئی ہے تو پھر ہم اس مذہب سے الگ ہیں، ہم مذہب کو استعمال ہونے نہیں دیں گے. تو بمرو صاحب کی وصیت پہ مجھے پورا یقین ہے. میں ملا ہوں اس سے، میں اس کے بیٹے سے بھی ملا تھا جس کی جو مسنگ ہوا تھا، اس کے بعد اس کو مار دیا گیا تھا. وہ بہت بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے شاندار لوگ تھے. اس کی والد کی تربیت تھی، اور ان دونوں کا سندھ کے ساتھ عشق اور محبت تھی. تو اس چیز کو میں جو سوال کر رہا ہوں سے، اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین مذہب ہے؟ مطلب ان کا جو ایکٹ ہے، جو وصیت ہے، توہین مذہب کے زمرے میں یہ آتی ہے یا میری کلمہ جو ہے غلط ہے؟ میرے خیال میں یہ توہین مذہب کے زمرے میں نہیں آتا. یہ ایک پروٹیسٹ ہے. یہ پروٹیسٹ کرنا سب کا رائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پروٹیسٹ انتہا پسندی کے خلاف ہے. یہ پروٹیسٹ مذہب کو انوالو کرنے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے.